أكبر. صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یقیناً میں مفتی ہوں جامعہ نظامیہ سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک انسان بھی ہوں. انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے. آج میں معافی مانگنے کے لیے علماء مصطفیٰ کمیٹی کے صدر علی جناب محترم سرفراز خان صاحب کے ساتھ ہماری پوری ٹیم یہاں کھڑی ہے کہ ہم اس بات کی انتشار کو ختم کریں گے، کیونکہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اس بار انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی ایسی غلطی کرا تو انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ کمیٹی کھڑے رہ کے اس غلطی کو انشاءاللہ دور کریں گی، اور ہم اس بات پہ متفق ہیں. اور رہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال مکمل ہونے پر، ہم نے ایک جو یہ غلطی، یعنی ہم چاہ رہے تھے کہ خطبہ میلاد پڑھیں، لیکن وہاں جانے کے بعد نماز کا ارادہ ہوا. تو یعنی پہلے ہم ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ ایک نماز بھی پڑھیں گے، لیکن شکرانے کے طور پہ پڑھنے کی جو بات تھی اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ کے یہ یقیناً بہت بڑی غلطی ہے یہ. اور یہ فتنہ برپا کرنے کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، بس غلطی ہو گئی ہمارے سے. ہم اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں. میں ملت اسلامیہ کے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے، جہاں تک ہماری آواز پہنچی ہے ویڈیو کے ذریعے سے، جو لوگ دیکھے ہیں کہ ایک نیا فتنہ برپا ہونے کی یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، میں سب سے معذرت خواہ ہوں کہ ایک بار آپ کے اس بھائی کو دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات اس بات کو نکال دیجئے کہ ایسی کوئی ہمارا انتشار کا مقصد نہیں تھا. بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے قدم اٹھایا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں وقف بورڈ سے بھی اور دیگر جو ہاکی گراؤنڈ کے ذمہ دار ہیں ان سب سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور وہ مولانا صاحب سے بھی میں ادباً، جنہوں نے ہمارے کو ایک سیدھی راستے کی طرف ترغیب دلائی ہے، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. مفتی الیاس صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. تا قیامت تک ایسی نماز پڑھیں گے کریں گے، تو اس کے لیے میں نے وہی بولا نا، عوام سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام آگے نہ کرے. نہیں بالکل آئندہ کوئی کام. دیکھیے، پچھلے 18 سال سے علماء مصطفیٰ کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے درمیان میں ہے، اور آج تک کوئی ہمارے سے ایسی کوئی غلطی نہ کوئی ہم ایسا موقع دیے کہ کوئی غلطی کرے، نہ کوئی غلطی کرتے ہم، نہ کبھی کرے. یہ ایک پہلی غلطی ہے اور یہ آخری غلطی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کوئی قسم کی غلطی نہیں ہوئیں گی. ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کرتی، انتشار کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کمیٹی نہیں کرتی. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر. میں محمد سرفراز خان، غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا صدر، آپ کے درمیان میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کل سے ملت اسلامیہ میں ایک انتشار کا ماحول چل رہا ہے. اسی مناسبت میں میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ ہم غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے عیدگاہ بلالی جمعہ کے دن صبح اولین سعادت پہ ہم جا کے وہاں پہ شکرانے کے طور پہ باجماعت نماز ادا کریں. اس کے بعد بہت بڑا ایک انتشار کا ماحول کریٹ ہو گیا ہے پورے امت میں، تو لہٰذا ہم اسی کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں. اور سب میں پہلے میں ملت اسلامیہ سے بے حد معذرت چاہتا ہوں. معذرت اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ باجماعت نماز ادا کی، اور ہم نے ہمارے سر کے تاج جو علماء اکرام ہوتے ہیں ان سے معلومات کیے، تو یہ معلوم ہوا کہ باجماعت ادا نہیں کر سکتے. نماز جو شکرانہ کے طور پہ ہے وہ باجماعت ادا نہیں کر سکتے. اسی مناسبت میں آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں. اگر کسی کے بھی دل کو ہمارے ذریعے ٹھیس اگر پہنچی تو ہم تہہ دل سے معذرت چاہتے ہیں. اور ہمارا اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ معذرت چاہنے میں پہل کریے. اگر کچھ غلطی اگر ہم سے ہوئی تو ہم آپ سے بے حد معذرت چاہتے ہیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الولي الوفي المعبود الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وهو الغفور الودود. وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا غفار فاعف عنا يا ستار فاعف عنا يا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، جانے انجانے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے شکرانے کے طور پر مولا ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، عبادت کی ہے، تیرے حبیب کا خطبہ میلاد پڑھا ہے مولا۔ مولا کریم اس کے واسطے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، امت مسلمہ پر رحم فرما دے مولا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ کلیہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو روزگار سے ان کی روزگاری میں خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص غزہ اور فلسطین
فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہندوستان بھر میں جہاں کئی مسلمان رہتے بستے ہیں مولا ہر مسلمان کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان میں امن و امان پیدا فرما دے مولا۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو نیست و نابود فرما دے مولا، نبی اور آل نبی کے گستاخوں کو نیست و نابود فرما دے مولا۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، والہانہ عقیدت عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے درمیان میں تیرے رسول کو بھیجا ہے مولا، مولا اس رسول کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مسلمان مرحوم ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، یہاں جتنے حاضر ہوئے ہیں مولا ان میں سے جن جن کے ماں باپ مرحوم ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے مولا، مولا کریم ان میں جن کے رشتہ دار مرحوم ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو عزت عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمانوں کو انتشار سے محفوظ فرما لے مولا۔ اے اللہ دنیا بھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں جہاں کہیں سج رہی ہے مولا تیرے بارگاہ میں تیرے حبیب کے صدقے قبول و منظور فرما، ہم کو اس سے زیادہ تیرے نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت تک ہماری جو نسلیں آئیں گی تیرے حبیب کی میلاد منانے والوں میں سے بنا دے مولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، والہانہ عقیدت عطا فرما۔ مولا جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو نیک رشتوں کے ذریعے سے نکاح کا انتظام فرما دے مولا۔ مولا کریم بالخصوص ہمارے غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے صدر جناب سرفراز خان صاحب کو مولا کریم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے عالی جناب محترم زبیر سیٹھ صاحب یہاں پر موجود ہیں مولا، مولا کریم ان کے ہر نیک مقصد کو دلی خواہش کو پورا فرما دے مولا۔ اسماعیل اڈوبا جو اس محنت کر کے آج یہاں پر یہ نماز کا اہتمام کیے ہیں مولا، مولا کریم جو یہاں ان کے بلاوے پر آئے ہیں مولا یہاں سے اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے مولا، بالخصوص جتنے ہمارے بھائی دوست و احباب اس نماز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام میں دامے درہمے سخنے جیسے بھی مدد کیے ہیں مولا تو اپنے فضل و کرم سے سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں سعادتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو حبیب پاک کی محبت میں زندہ رکھ مولا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو مدینے پاک کی بار بار حاضری نصیب فرما، مدینے میں موت عطا فرما۔ الہ العالمین پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب اور آل نبی اولاد علی کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما، بالخصوص حضور غریب نواز ہند الولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الہ حضرت النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آج بروز جمعہ ٹھیک 7 بجے کیونکہ 6:30 بجے ہمارا وقت تھا، 7 بجے ایک آدھا گھنٹہ لیٹ کر کے ہم نے نماز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی ہے، شکرانے کے طور پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے آج 1500 سال مکمل ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک کام کا آغاز کیا ہے کہ الحمدللہ ہر سال انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 2 رکعت شکرانہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد خطبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 150 سال سے ہمارے حیدرآباد کی بڑی بڑی مساجد میں چلتا ہے، جس کے فاؤنڈر جامع نظامیہ کے مؤسس حضرت علامہ مولانا محمد امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمت و رضوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے حیدرآباد دکن کی طرف آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام فرما رہے تھے، رسول کا اشارہ ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جامع نظامیہ کو قائم فرمایا، ان کا قائم کردہ یہ خطبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الحمدللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے ساتھ نماز بھی جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ ہم غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی طرف سے تمام عالم اسلام کو بالخصوص میرے ہر دل عزیز دوست اور ہمارے صدر صاحب عالی جناب محمد سرفراز خان صاحب کی جانب سے
तमाम आलम इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबादियाँ पेश करते हैं और हमारी इस्लामी माओं बहनों बेटियों को जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है उन सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारक। ईद मिलाद ही एक ईद है ईदों की, मसलक ये हमारा है दुनिया को बता देना, क्योंकि ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मसलक है, हमारा इख्तियार है। और ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसी ईद है जो हर ईदों की ईद है, इसके लिए इसको ईदुल आयात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत हमें हो रही है, खुदा की कसम मैं इतनी नमाजें पढ़ा हूँ, इतनी इबादतें किया हूँ, लेकिन किसी नमाज में मेरे को मेरी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पे बात बता रहा हूँ कि इतनी मोहब्बत के साथ जो हमने आज अदा की है, हर नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन जिस इबादत में मोहब्बत रसूल शामिल हो जाती है वो इबादत मेराज को पहुंच जाती है। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। जो लोग इस आज के इस इबादत और दीगर कामों में इंतजामात का जायज़ा लिए हैं, बिलखुसूस मैं इस्माइल अड्डुबा का और दीगर हजरात जो हमारे साथ शरीक हुए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मीडिया से आए हुए हमारे तमाम भाइयों का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमा-ए मुस्तफ़ा कमेटी की तरफ से आप सबका बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम प्यारे आका रहमत कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी जो हर ईद की ईद है उसकी पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और मैं गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का जिम्मेदार आपके दरमियान में आने का एक अहम मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 1500 साला जश्न विलादत बाक़ादत रहमत कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आगाज़ ईद की नमाज से किया है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये जो है ईद की नमाज चलते रहेंगी गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से। इंशाअल्लाह हम हमारी जिंदगियां और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये नमाज को इंशाअल्लाह हम जारी और सारी रहेंगे। और मुफ्ती खालिद मोहिउद्दीन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेरे हर दिल अजीज दोस्त बरादरम अब्दुल इस्माइल अड्डुबा साहब का, शेख जुबैर साहब का, तमाम का जितने लोग यहाँ पे आए उन तमाम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम को फिर एक मरतबा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरखुलूस मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।